بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین عزیز کرام، آج ہم غسل کن دنوں میں مسنون ہے اور کس کس وقت مسنون ہے ان چیزوں کا ذکر کریں گے۔ جمعہ کی نماز اور دونوں عیدوں کے نماز کے لیے غسل کرنا مسنون یعنی سنت ہے۔ اب سنت ہم پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ سنت ایک موقدہ ہے، ایک غیر موقدہ، دو قسمیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو مسنون سنت ہے یہ موقدہ کے درجے میں ہے، لیکن اسے جان بوجھ کر چھوڑنے والا تو گناہ گار ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے، لیکن بعض لوگ اسے فرض سمجھتے ہیں اور جمعے والے دن اگر غسل نہ کریں تو وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ جیسے اگر گھر میں لائٹ نہیں، اس وجہ سے پانی کی دستیابی نہیں ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم غسل کریں گے تبھی جمعہ پڑھیں گے۔ نہیں سامعین کرام، اگر آپ کا وضو ہے، آپ غسل فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو آپ وضو کر کے بھی جمعہ کی نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح عید والے دن بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عید والے دن غسل کرنا فرض ہے، لیکن وہ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ سنت ہے۔ جو کر لیا جائے تو ثواب ہے، اگر نہ بھی کیا جائے تو گناہ نہیں ہے، لیکن ہمارے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ عید والے دن غسل کرنا یہ فرض میں شاید شمار ہے۔ اگر عید والے دن پانی نہیں دستیاب تو نماز عید کی واجب ہے، جمعہ کی نماز فرض ہے، تو ہم سنت کی وجہ سے واجب اور فرض کو چھوڑ رہے ہیں، تو لہٰذا اس عادت کو نہیں اپنانا چاہیے اور اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ جمعے والے دن نہانا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اسی طرح دونوں عیدوں کو بھی نہانا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر صرف وضو کر کے ہی عید یا جمعہ پڑھ لیا جائے تو ہماری نماز کامل ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے احرام باندھتے وقت، یعنی اگر آپ حج یا عمرہ کر رہے ہیں تو اس وقت جو لباس پہنا جاتا ہے اسے احرام کہتے ہیں، تو اس احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، وہ بھی فرض میں نہیں ہے۔ اگر نہ بھی کیا جائے تب بھی احرام باندھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور عرفہ کے دن غسل کرنا، یعنی مقام عرفات جو ہے اس دن غسل کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے ساتھ مستحب کچھ ہے، یعنی مستحب یہ ہے، مستحب کسے کہتے ہیں کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی عمل کیا ہو لیکن اکثر چھوڑ دیا ہو، جو سنت غیر موقتہ کے درجے میں آتا ہے۔ وقوف عرفات، یعنی اب مقام عرفات پہ جب ٹھہرنا ہے، جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا وقوف مزدلفہ، یعنی جب مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے تو وہاں جو ہے غسل کرنا سنت ہے۔ حاضری حرم شریف اور حاضری دربار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب خانہ کعبہ میں جائیں، حرم شریف میں جائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری نصیب ہو، اور یہ بھی ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہر مسلمان کو حضور کے در کی زیارت نصیب فرمائے، جب وہاں جائیں تو غسل کر کے جانا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ شب برات اور شب قدر، یہ دونوں راتیں ہیں، یعنی شب برات اور شب قدر۔ شب برات وہ رات ہے جو ابھی عنقریب آنے والی ہے، 15 شعبان کو جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے پچھلے سال کی جو نیکیاں اور گناہوں کا جو حساب ہے وہ اللہ کے پاس جاتا ہے، اور پھر واپس پلٹ کر فرشتے جو ہے وہ نیکیاں لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی بہت سارے فضائل بھی حدیث میں آئے ہیں۔ اور شب قدر جس کا ذکر قرآن پاک میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی یہ رمضان کی 27ویں شب جو ہے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ راتیں ہیں
جن میں نہانا سنت یعنی مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ تو یہ وہ کچھ چیزیں تھیں جن کے بارے میں ہم نے ذکر کیا، جن دنوں میں یا جن راتوں میں یا جن اوقات میں یا جن حالات میں نہانا سنت ہے یا مستحب ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔